اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یوں تو اوراق تاریخ میں ایسے فاتحین عالم کی ایک طویل فہرست موجود ہے جنہوں نے اپنی مختصر زندگی میں کئی ایک ممالک پر اپنا جھنڈا لہرایا، لیکن فاتحین عالم کا خطاب صرف مقدونیہ کے بادشاہ سکندر اعظم کے حصے میں ہی آیا۔ اسی طرح اگر ہم سلاطین عالم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بھی کئی ایک ایسے نام ہیں جن کی دوسری مثال تلاش کرنا ممکن نہیں، لیکن سلطان عالی شان کا خطاب پانے والا اب تک دنیا میں صرف ایک ہی حکمران گزرا ہے جس کو تاریخ اس بے مثال خطاب سے جانتی ہے۔ یہ شخصیت سلطنت عثمانیہ کے اس روشن ستارے کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ یا پھر میدان جنگ میں گزار دی، اور آخرکار یورپ کی ریاست ہنگری بھی اسی سلطان عالی شان یعنی عثمانیوں کے 10ویں خلیفہ سلطان سلیمان کے عہد میں خلافت عثمانیہ کے قبضے میں آ گئی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عثمانی خلیفہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا وہ اعزاز حاصل کیا تھا جو کہ اس سے قبل متعدد سلاطین حاصل نہ کر سکے تھے، جبکہ انہی کے فرزند ارجمند سلطان سلیم اول نے سلطنت عثمانیہ کو مزید وسعت دیتے ہوئے مصر اور فلسطین کے علاوہ ایران کا بھی بہت سا علاقہ فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا، جس کے بعد جب ان کے جانشین سلطان سلیم اول نے اقتدار سنبھالا تو یہ عثمانیوں کے عروج کا دور تھا، جب اسلامی دنیا کے علاوہ یورپ کے کئی ممالک بھی اسی مملکت کے پرچم کے سائے تلے آ چکے تھے، اور یہ عظیم سلطنت نہ صرف براعظموں بلکہ سمندروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، جس کی بنیاد ارطغرل کے بیٹے عثمان نے رکھی تھی۔ یوں تو اس عہد میں عثمانیوں کے سامنے ٹھہرنے کی کسی میں بھی تاب نہ تھی، لیکن یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ عثمانیوں کو جہاں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے عظیم جدوجہد اور جہاد کرنا پڑا، اسی طرح یورپ کی یہ سلطنت بھی ایک ایسا مضبوط قلعہ تھی جس کو سر کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا، اور آخرکار یہ فتح عظیم اس خلیفہ کے نامہ اعمال کا حصہ بنی جس کو مورخین سلطان عالی شان کا لقب دیتے ہیں۔ بلکہ یہ ہرگز مناسب نہ ہوگا کہ اگر ہم اس عظیم فتح کا ذکر محض سرسری انداز میں کر کے آگے بڑھ جائیں۔ سو ہمارے ناظرین کو خبر ہو کہ اس عظیم سپہ سالار نے سب سے پہلے ہنگری کے شہر بلغراد کی اس بے پناہ طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا جس نے سلطان محمد فاتح جیسے مسلمان خلیفہ کو بھی پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیمان نے اپنے بچپن میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قدرت نے اسے سلطنت اسلامیہ کی خلافت کا اعزاز بخشا تو وہ ملک ہنگری کے اس مضبوط قلعے کی بنیادوں کو ہلانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ سو جب اپنے باپ سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد تخت خلافت اس کی میراث بنا تو اس نے اپنے آپ سے کیے اس وعدے کی تکمیل کی، لیکن یہ اس کی منزل نہ تھی، بلکہ اب یورپ کے قلب میں بیٹھ کر اس نے ہنگری کے دارالخلافہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ہنگری کی شکست خوردہ فوج اس کی یلغار کا سامنا نہ کر سکی، اور ہنگری کا یہ مرکز بھی عثمانی فوجوں کے سامنے ریت کی ایک دیوار کی صورت مسمار ہو گیا اور پورا ملک عثمانیوں کے زیر تسلط ہو گیا۔ معزز ناظرین، تاریخ میں بہت کم ایسے فاتحین گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر جہاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا، جن میں سے ایک سلطان عالی شان بھی تھے جن کے عزم جہانگیری نے اسے ہنگری کے دل میں نقب لگانے کے بعد بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، اور اب ان کی اگلی منزل آسٹریا نامی ملک کی فتح تھی، جس کے محل وقوع اور موسم کی تلخیوں کے ساتھ ساتھ سلطان کی اپنی صحت بھی اس کے راستے میں ایک دیوار کی صورت کھڑی تھی۔ مگر جیسا کہ کسی مرد دانا کا قول ہے کہ باہمت لوگ راستے کی رکاوٹوں کو نہیں دیکھا کرتے بلکہ رکاوٹیں خود انہیں دیکھتی رہ جاتی ہیں، اسی طرح سلطان کے بوڑھے جسم میں پلنے والے جوان جذبے بالآخر جیت گئے اور اس نے 1,00,000 فوج کے ساتھ آسٹریا کے شہر ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی فتح میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ قلعہ تھی جس کی کمان ایک انتہائی جرأت مند اور بہادر سالار کے پاس تھی، جبکہ سلطان اعظم کے ساتھ نہ صرف ایک تھکی ہوئی فوج بلکہ 72 سالہ سلطان کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت بھی اس کی فوج کی کمزوری کا سبب بن رہی تھی۔ سو یہی وجہ ہے کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے عثمانیوں کو ایک گراں قدر مالی اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پسپائی کے نام سے ہی نفرت کرنے والے اس عظیم سپہ سالار کے حوصلے بلند رہے۔ محاصرہ جس قدر طول پکڑ رہا تھا، سلطان اعظم کی صحت اسی قدر بگڑتی جا رہی تھی۔ بالآخر سلطان عالی شان کی صحت نے اسے بستر مرگ تک پہنچا دیا،
لیکن ان بدترین حالات میں بھی سلطان کا ایک قابل وزیر جو کہ اس مہم میں ان کے ساتھ تھا نے سلطان کی بیماری کی اس شدت کو اپنی فوج سے پوشیدہ رکھا، کہیں فوج میں بددلی پیدا نہ ہو جائے اور یہ بری خبر سلطان کے خیمے سے نکل کر دشمن کے قلعے تک نہ پہنچ جائے۔ معزز ناظرین، تاریخ نے خدا جانے کس حوصلے سے اس واقعے کو اپنے دامن میں جگہ دی ہوگی کہ جب عثمانی فوج نے بے جگری کے ساتھ اس مضبوط قلعے کے لیے فتح کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک طاقتور یلغار کی تو اس وقت سلطان اپنے خیمے میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور بدقسمتی سے اس قلعے کی فتح کی خبر اس کا مقدر نہ بن سکی۔ سلطان علی شان کا جسد خاکی اس کے خیمے میں پڑا تھا، جبکہ مجاہدین اسلام اپنے دشمن سے آخری سانسوں کا حساب لینے پر تل چکے تھے، اور بالآخر ایک نعرہ بلند ہوا، قلعے کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوجیں اس میں داخل ہو گئیں۔ اگرچہ دشمن فوج نے بھی اس موقع پر استقامت اور جرأت کا مظاہرہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اب شکست ان کا مقدر بن چکی تھی، جبکہ عثمانیوں کی فتوحات میں ایک اور باوقار باب کا اضافہ ہو چکا تھا۔ فتح کے دوسرے دن سلطان کی وفات کی خبر عام کی گئی، جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو قسطنطنیہ لایا گیا۔ وہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سلطان کو اسی مسجد میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس سلطان علی شان کا ایک مقبرہ اسی مفتوحہ قلعے کے احاطے میں بھی اب تک موجود تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ سلطان کے وزیر نے گرمی کی شدت کے پیش نظر سلطان کا دل نکال کر اسے اس قلعے میں دفن کیا، جبکہ باقی جسم کو قسطنطنیہ روانہ کر دیا گیا۔ مگر ناظرین، وقت کے مزاج کو کون سمجھے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کے بعد زوال آشنا ہوئی اور ہنگری کو ایک دفعہ پھر آزادی ملی، تو وہاں کی حکومت نے سلطان اعظم کے اس مقبرے کو ایک کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا، اور پھر وہ بھی وقت کی ٹھوکریں کھانے کے سبب ختم ہو گیا، اور آج وہاں پر وقت کی گرد کا پہرا ہے۔ جبکہ حال ہی میں ترکی اور ہنگری کی حکومت کے اشتراک سے سلطان علی شان کے اس گمشدہ دل کی تلاش کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ تاحال جاری ہے، لیکن گوشت کے اس لوتھڑے کی تلاش کو اگرچہ ایک عظیم کوشش تو کہا جا سکتا ہے، مگر کون جانے کہ سمندروں میں گرا ہوا یہ موتی دوبارہ ہاتھ آ بھی سکے گا یا نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔